Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Shafakat Factor. And as usual, another day, another topic for you and my guests. One of them has arrived, another one arrived, but we've sent him back. But inshallah, another two are due as well. But of course, Nasser Akram, mashallah, my senior analyst for my channel. And of course, he's a consultant, lives in Manchester, originally from Sheffield, and he writes, mashallah, columns on social media and writes very well. And it's always nice and pleasure to have him here with me and to promote youngsters. Uh, Although he's not that young as I thought he was, but he's still young, mashallah, younger than me. But we need new voices in the media, in the BME communities always, because these are guys who are going to take the mantle forward and talk about the issues that matter to us. आज का प्रोग्राम हम उर्दू में भी करेंगे, इंग्लिश में मिक्स होगा इंशाल्लाह. होपफुली मेरे साथ एक दो और भी गेस्ट होंगे. शिराज खान साहब भी हमारे साथ अब आ चुके हैं एंड वो है हमारे माशाल्लाह शिराज खान साहब लंदन से हमारे सीनियर एंकर. शिराज साहब अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम सलाम शफकत भाई, कैसे हैं? Nice to have you, sir. And Nasser Akram भी हमारे साथ हैं, ये मैनचेस्टर से कंसल्टेंट अस्सलाम वालेकुम। एनालिस्ट है हमारे. वालेकुम जी जी. और असलम भुट्टा साहब जनरल सेक्रेटरी पीटीआई के भी थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे. शराज भाई और नासिर भाई गोइंग गो स्ट्रेट टू द टॉपिक्स कि यूके में पहले थोड़ी इस पर बात करते हैं. यूके में अचानक एक बड़ी एडवांस माशरे में अचानक पता चलता था कि यार ये क्या हो गया है कि पेट्रोल स्टेशन पर फ्यूल खत्म, पैनिक बाइंग. और एक पढ़ा लिखा माशरा वो पैनिक कर गए बड़ा जल्दी से. बीपी ने कहा कि हमारे फ्यूल सप्लाई स्लो हो गए बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ ड्राइवर्स. फिर हुकूमत ने कहा कि गवर्नमेंट ने कहा कि डोंट पैनिक. तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने पैनिक कर दिया. नासर आई कम टू यू फर्स्ट. पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ कि हम यहाँ कैसे पहुंचे. So first of all, अस्सलाम वालेकुम आपके सारे लिसनर्स को और शिराज भाई को भी अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से. वालेकुम। तो इस सवाल का जवाब देने इससे पहले मेरे ख्याल में काफ़ी ज़रूरी है कि हम थोड़ा मुतालिया करें कि ये मुल्क जो है जिसमें हम रह रहे हैं उनकी साइकोलॉजी क्या है. ठीक है, इस मुल्क जो है इसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है और उसकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो उसकी प्लानिंग है. ठीक है, ये मुल्क जो है वो पूरा सिस्टम प्लानिंग पर चलता है. 60 मिलियन का मुल्क है लेकिन उसने 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पर हुकूमत की है. उसके रिलेशनशिप्स जो हैं पूरे दुनिया के साथ अच्छे हैं. जब उन्होंने पहले फैसला किया कि हमने ब्रेक्सिट की डिसीजन वोट को दे पब्लिक वोट के लिए देनी है, तो मुझे काफ़ी हैरानगी हुई कि इतना बड़ा जो फैसला है वो हम आम पब्लिक को दे रहे हैं. और ये हमें पता है इल्लामा इकबाल से कि एक जो जमहूरियत की सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो ये है कि अगर 90% लोग जो हैं वो लर्नेड ना हो तो हम उन्हें कोई बड़ा फैसले देने की मौका दें. It can go against us. We've actually seen this in action because Islamic law and the way in which Islam tackles big decisions is we bring in learned people Okay. to make a decision. Okay. This decision that's been made is a combination of international relations. It's also a combination of macroeconomics. And we've put this out to public vote where people who didn't understand both of those big subjects, through the media, they've been convinced that unke paas wo skill set hai that allows them to see a few documentaries and make up a decision. I think this was deliberate, and I think the So your feed is distorting slightly, Nasser. It's slowing down a bit. So मैं चलता हूँ. शिराज भाई, आप can you hear me clearly? जी बिल्कुल ठीक. अच्छा, आवाज वो आ नासिर की थोड़ी जो है उसमें रिसेप्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है. वो I'll remove him and then he'll come back to us. शिराज भाई, आप बताएं कि ये जो आप कैसे देख रहे हैं, लंदन में है, लंदन में हालात क्या हैं और क्या हुआ कि यानी कि अचानक
2-3 دنوں میں پورا UK اسٹینڈ اسٹل ہو گیا ہے. جہاں بھی آپ جائیں, میں کل مانچسٹر پرسوں تھا, وہاں بھی یہی حالات. شیفیلڈ میں آپ کی طرف کیا حالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبی محمد. شفقت بھائی, میرے ساتھ آپ کا تعلق بڑا پرانا ہے, اور ماشاءاللہ ریڈیو سے, اور پھر آپ کے اور میرے پوائنٹ آف ویو سب دفعہ سم ٹائمز وی ایکچولی بہت کلوز ہوتے ہیں ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سے. یہ جو فیول کرائسس ہے, دیز آر نیشن وائڈ ناؤ. I think the situation in Sheffield, Bradford, whatever, in north or east or west or south is same. The whole country is basically we are just queuing up, and after sometimes we have a luck to have a little bit diesel or petrol. Last night I can tell you I had some guest, and I supposed to drive for them up north, like Wolverhampton, Midland. But unfortunately, I couldn't get anywhere fuel. So the guest's daughter came all the way from Wolverhampton, and she drove it. At the time when they were leaving about 11:30 in midnight, nearly midnight, my neighbor told me quickly that a petrol station next to us they had some delivery, and I went there quickly, and then I filled it up, and it wasn't too bad. So I was listening to the speech of the Boris Johnson. उसने यही कहा है कि it's going to be normal very shortly, اور fuel کی prices نہیں ہے, اور اس کے علاوہ لیکن پہنچے کیسے ہاں شراز بھائی کہ یعنی کہ انہوں نے خود کہا کہ ڈونٹ پینک, انہوں نے خود لوگوں کو, میڈیا کو بڑا بلیم آ رہا ہے بہت ہی زیادہ. آج میں صبح BBC کی جو ریڈیو اسٹیشن ہیں ان پر بھی لوگ بڑی تنقید کر رہے تھے کہ میڈیا نے لوگوں کو زیادہ ڈرایا ہے. اگر یہ نہ ڈراتے اور BP والے اور حکومت تو پھر یہ حالات نہیں بڑھتے تھے. لوگوں نے ڈر کر پورے 4 کورٹس خالی کر دیے, فیول خالی کر دیا, اور کہ آئل شارٹیج نہیں ہے, یعنی کہ ڈلیوری سروس کا مسئلہ تھا. That's the brother was talking earlier on, that since we left EU, and then obviously the workers are going back, and they are sitting back and watching us now. So shortage of drivers basically is a problem. And second thing is that the nation, either they are under developing country, in a developing country, or developed countries like in West, when they worry too much. Do you remember 2 years ago when it was a lockdown, and then there was they were thinking that there is going to be lockdown. People made overnight the shelves of superstores empty. And یہ جو ہے نا ہم لوگوں کو پینک کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ پہلے یہ ٹوائلٹس رول کی شارٹیج آئی تھی, تو انہوں نے پورے کمرے جو ہے وہ ٹوائلٹ رول سے بھر دیے تھے کہ یہ جو ہو سکتا ہے شارٹیج ہو جائے. ابھی جو فوڈ کرائسس ہے وہ بھی آنے والا ہے. لیکن میں نے حکومت برطانیہ کا آج جو چیک کیا ان کا جو ریسنٹ اسٹیٹس ہے اباؤٹ دا لاری ڈرائیورز برنگنگ فرام آؤٹ سائڈ دا یورپ, وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ there will be a plenty of visas and the people will be coming here, but until November مائیگرنٹ سے وہ ٹھیک ہو گئے, یعنی کہ بریگزٹ جو تھا اور یہاں کے حالات تھے وہ اینٹی مائیگرنٹ تھے, اور کہتے ہیں امیگریشن ہم روکیں گے لوگوں, اب لوگوں کو کہہ رہے ہیں اور آئے بھی اور کرسمس تک آئے 3 مہینوں کے ویزے دیں گے اور وغیرہ وغیرہ. اور یہ تو کوئی فیئرنیس تو نہ ہوئی نا. یہی ہے کہ دیکھیں 16-17 ملین لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کے فیور میں دیا تھا, اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے نہیں دیا تھا. تھوڑا سا نیرو سا مارجن تھا, تو لوگ اس وقت بھی ڈیوائڈ تھے کہ وی شوڈ ناٹ لیو دی یورپین یونین, ہمیں اسی میں رہنا چاہیے تھا. ابھی آپ دوسری سائڈ پہ چلے جائیں, اگر جو کیئررز ہیں, مثلا جو اولڈ پیپل ہیں ان کی لک آفٹر کرنے والے کیئررز جو ہے وہ بہت زیادہ شارٹیج ہے ان کی UK میں. تو اب جو اسٹوڈنٹس یہاں پر 20 گھنٹے یا 16 گھنٹے الاؤڈ ہے پارٹ ٹائم ورک کرنے کے لیے, وہ اب 20-25 گھنٹے جو ہے نا, بلکہ اس سے زیادہ ڈبل شفٹ لگا رہے ہیں بیچارے. تو یہ کہ انہوں نے اس ملک کو اسی طرح اس حکومت نے, خاص کر کے ٹوری نے, یہ فیصلے جو کیے ہیں, اس سے اوبیسلی اس کا نقصان تو ہو رہا ہے. لیکن کورونا وائرس کی بھی ایک وجہ بنی کہ جو لوگ بہت سارے یورپین تھے وہ یہاں سے چلے گئے, اور ان کو حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ رہ جائیں,
अभी ये है कि इन्होंने जो लारी ड्राइवर के लिए क्राइटेरिया रखा है, एक तो ये है कि उसका लाइसेंस 26 टन या 18 टन की लारी जो है वो चला सकता हो। दूसरा ये कि उसका तजर्बा जो है वो 10 साल पुराना हो, और तीसरा ये कि वो अंग्रेजी लिख पढ़ सकता हो। ये क्राइटेरिया है, लोग यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस दे पर विल आगे अब मोर बात इनटू। करेंगे। शराज भाई, असलम भुट्टा साहब भी हमारे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी पीटीआई, वो भी हमारे साथ हैं। असलम भुट्टा साहब, अस्सलाम वालेकुम टू यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम शफाकत भाई आपको, शिराज साहब आपको और नासिर साहब आपको भी। वालेकुम सर सलाम। बत्तियां शत्तियां जलाओ, बड़ा प्यारा पिया है। अच्छा असल ਦੇ ਵਿੱਚ मैं आज फैमिली नाल बिजी सा। शफाकत भाई को मैंने ये कहा भी था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मगर ये इनकी मोहब्बत है कि इनको जो है ना भी नहीं हो सकती, ये भी एक मुसीबत है। तो मैंने कहा लाइटें मेरा जलाएं। अच्छा 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 अंधेरा बहुत है कमरे में। बिल्कुल, ये लोड अच्छा शेडिंग, मैं कर रोशनी थोड़ी बढ़ा दें आप बात करें, मैं लाइटें जला के आता हूं। लोड शेडिंग पीटीआई वालों ने यूके में तो नहीं इंट्रोड्यूस करवा दी। असल में इंट्रोड्यूस करवाने में हर्ज नहीं है। मैं चलता हूँ नासर की तरफ। नासर क्योंकि थोड़ी देर बाद हमें लीव करेंगे, क्योंकि यूके पर इनके आर्टिकल भी आई है। नासर, just a word from you that so how do you think we're going to move forward now? You know, this crisis obviously is stabilizing, but how do you think in the future? Shiraz Saab has said there's rumors of food shortages, there's rumors of no Christmas trees for people. There's a lot of anxiety that people are thinking things are going to get worse. So what's next? What's coming next, do you think? So basically, first of all, Shiraz is by most of the things he said are absolutely right. There's two schools of thought here. One is there really a shortage? And the other one is that there's a panic because of the media irresponsibility. I think for me, the truth is in the middle of both of those. And I think the biggest thing is the indicator of what's to come is the fact that as part of Brexit, we had a population of 400 million that were 25 to 27 member states. They had collective bargaining power with respect to most of the resources we need. They had free movement of people between Europe. I think because of Brexit, we've come out of that. We don't have the assurance that the government has done the trade deals, and that means all of the previous supply chains in terms of the products that we see on our supermarket shelves, even in terms of lorry drivers, because of free movement, we haven't got the stability we need. So I personally think this is just a little bit of an indicator of what's to come. So I think over the next few weeks and months, if we have a responsible government, they'll come out with a bit more transparency and they will say, look, there was definitely no shortage. These are the statistics. They'll show some indicators, some maps, and say there was only 3 or 4 places where there was a shortage. The media caused this panic and they learn from it. If they don't do that and they allow this confusion to perpetuate, that will show to me that there's a bigger problem. Okay, Nasser, I'm just going to let you go shortly because we're going to talk about a big issue in Pakistan, the court case here with Shahbaz Sharif, and of course the foreign minister of Pakistan, Shah Mahmood Qureshi साहब, वो भी यहाँ थे, उनसे भुट्टा साहब भी उनसे मिले और शिराज साहब भी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे. So final message from you, Nasser, what's coming next? What do you see in the next 2 to 3 months in the UK? Good times or difficult times, because even the pandemic could get worse as well. Yeah, basically for me, there's opportunities and threats. The biggest threat is that we start panicking, and on a weekly, monthly basis, we have shortages in lorry drivers, care workers, as Shiraz Bhai rightly said. Just before we came on air, I was reading an article which said that judges up and down the country have been told by their lawyers and barristers coming to court that they can't get to court because they don't have fuel in their cars. And what they're saying to the judges is, you need to be a bit more lenient because this is a valid case. And the judges are asking the lawyers and barristers to produce evidence that they've not actually got
any fuel in the cars. Now, for me, that shows that no one is really certain as to whether it is a shortage or it's panic. So I think what we need to do is get the facts, and the government should take a step forward and give us the facts. And I think that across the board, in terms of the materials, the food, we need to look at basic necessities. We all need food and we need utilities. I think those two areas, the government and all the companies need to come forward and tell us where we stand. If there Okay. is a problem, we need to know about it. Thank you very much, Nasser. I Inshallah, we'll think keep an eye on. Shafkat bhai, Ji, ji. one thing I suggest, if Nasser bhai is not in a hurry, he should also join a conversation about Pakistan and what's happening more here. I'm not sure if he wants, he's more than welcome to enjoy because we need young voices. Nasser, you want to stick along? Shafkat bhai, some people who Yeah, are I can speak. influential, inspirational, they should also participate in this politics. Okay. Pakistani I'm not sure if Pakistan Nasser affairs. is going to be keen in the politics of Pakistan, but Nasser, you can stick around and listen, and you can give your points of view. Stay around anyway. Stick around. Absolutely. अच्छा, असलम Absolutely. बुखार साहब Thanks, हमारे साथ Shiraz bhai. मूव करते हैं शिराज साहब, बड़ी जो स्टोरी ब्रेकिंग है आज यूके में कि शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज उनके केस की, इसके पीछे हकीकत क्या है। मैं भी बड़े मकालमे सुबह से कर रहा हूँ मेरे कुछ मीडिया के दोस्तों से, और वो भी अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं यानी कि पीटीआई हुकूमत के लिए बड़ा दचका है, कुछ कह रहे हैं कि जो हकायक पेश किए जा रहे हैं नून लीग की तरफ से कि पता चलता है उनको वो बरी हो गई मनी लॉन्ड्रिंग में। भुट्टा साहब से भी पूछेंगे, लेकिन पहले आप बताएं कि आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी कहानी को। देखिए, इंग्लिश में बात करूं या उर्दू में? उर्दू में। अच्छा, देखिए शफकत भाई, दो चीजें होती हैं। एक तो सोर्स है जो मीडिया का सोर्स है, जो खबरें हम पाकिस्तानी मीडिया का सोर्स है उसको फॉलो करते हैं। हमारी कम्युनिटी की एक प्रॉब्लम है कि पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है कि जो प्रो इमरान चैनल है लोग वही देखते रहते हैं, और कुछ प्रो नवाज शरीफ या प्रो अपोजिशन जमातों के चैनल है तो वो वही देखते रहते हैं। तो वो असल में जो वो चैनल हैं जो उनको अच्छे लगते हैं वही देखते रहते हैं और अपनी एक राय कायम कर लेते हैं कि ये दुरुस्त है और ये दुरुस्त नहीं है। चूंकि मैंने तो साफत ही किया और साफी ही रहना है। मैं पीटीआई ज्वाइन करता या कोई जमात और ज्वाइन करता, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में था और 25 साल पहले मैंने छोड़ी और मैंने कहा नहीं, मैंने साफत करनी है तो मैं साफी मैंने रहना है। नवाज शरीफ भी चला जाएगा, इमरान खान भी चला जाएगा, मैं साफती तजिए करता हूँ। आज सुबह से पाकिस्तान में मैं रोज न्यूज का हेड ऑफ इंटरनेशनल अफेयर हूँ, तो एक प्रोग्राम तो उन्होंने किया, फिर उसके बाद फिर 8 बजे पाकिस्तान की खबर एक सच्ची बात प्रोग्राम है उसमें मैं शामिल था। मैंने जो इसकी पूरी जो फाइंडिंग की है वो ये है कि पाकिस्तानी मीडिया के अगर उसके ऊपर जाएं तो शहबाज शरीफ, जैसे खबर ये है कि शहबाज शरीफ उनके बेटे जो सलमान है उनके खिलाफ अदालत ने मनी के लॉन्ड्रिंग के जितने भी केस थे, जितने भी अकाउंट्स थे, वो मुंजबिन थे 2019 से लेकर वो दोबारा फाल कर दिए, यानी बहाल कर दिए, अनफ्रीज कर दिए। ये स्टोरी जो है वो पाकिस्तानी मीडिया का जो नैरेटिव है, और ये एक साफी की स्टोरी है या दो की है, आगे से एक ही साफी की स्टोरी है, एक ही चैनल की चैनल है, और बाकी जो है उसी को देखकर गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये है और वो है। अच्छा, मैंने चूंकि इसको आप मजिस्ट्रेट के उस पर उससे आप ले सकते हैं, इसकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि ये कहाँ, ये वेस्ट मिनिस्टर जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसकी वर्डिक है, तो वो मैंने उसको फॉलो किया है। क्या कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, पहली बात तो ये है कि ये ऐसे मशकूक अकाउंट्स या पैसे के बारे में तहकीकात करती है जो इलीगल तरीके से यहाँ यूके में आए या यूके से बाहर चले। इसकी ये तहकीकात शुरू हुई सलमान शहबाज के खिलाफ, और इसमें 2 अकाउंट हैं या 2 या 3 अकाउंट हैं जो उसके बारे में छानबीन हुई, और जो
جو لیٹر ہے جج نے جس نے یہ کیا اس کا نام ہے مائیکل ریڈر، اس کے جو سگنیچر ہے اس نے ایک ٹائم فریم دیا نیشنل ایجنسی کو، نیشنل کرائم ایجنسی کو، کہ اس کے بارے میں دیکھیں کہ یہ جو منی ہے یہ انلیگل طریقے سے منی لانڈرنگ کے ذریعے یو کے میں لائی گئی ہے، یہاں انویسٹمنٹ کی گئی ہے، وہ اصل میں وہ جو ٹائم فریم تھا اس کے اندر وہ نہیں، یعنی ایجنسی جو ہے اس نے کہا کہ ایسا کوئی مس کنڈکٹ نہیں ہوا، ان کو کوئی شواہد نہیں ملے۔ اس کی بنیاد پر جج نے کہا جی کہ مینٹینیبل نہیں ہے، یہ اس کے اکاؤنٹ جو ہے بحال کر دیں۔ اس میں اس ڈاکومنٹ میں کہیں بھی شہباز شریف مینشن نہیں ہے جو میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو میں نے دیکھا اس میں وہ بالکل نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے، جو شہزاد اکبر کہہ رہا ہے کہ منی ٹرائل کا تو ہوا ہی نہیں۔ اگر مس کنڈکٹ ہوتا تو وہ جب یہ انیشل سٹیج پر ہی مقدمہ خارج ہو گیا شہباز کے خلاف، ورنہ مجسٹریٹ یہ کہتا کہ جوری بناتے ہیں، اس کا ٹرائل کرتے ہیں، ٹرائل بھی نہیں ہوا۔ یہ صرف انہوں نے اپنے ڈاکومنٹ وہاں جمع کرائے اور جج نے دیکھا کہ اس میں کوئی مس کنڈکٹ ہے ہی نہیں، کوئی غلط کوئی شواہد ہے ہی نہیں، تو انہوں نے اس کو باری کر دیا۔ اب خبر یہ چل رہی ہے کہ میڈیا پر کہ یہ شہباز شریف بھی اور جو سلمان ہے وہ دونوں بری ہو چکے ہیں۔ ان کے بارے میں منی لانڈرنگ کے جتنے کیس سے ختم ہے، دبئی کے اکاؤنٹ میں بھی کچھ نہیں ہے، وہ بھی صاف ہے، پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ خبر چل رہی ہے، حالانکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ این سی اے کی جورسڈکشن میں دبئی نہیں آتا، پاکستان نہیں آتا، اور نیب اس میں شامل ہی نہیں تھا اس تحقیقات میں، نہ ہی این سی اے نے وہ صرف یو کے لینڈ اس سوئل کے اوپر جو مس کنڈکٹ ہوتا ہے یا کوئی چیز غلط ہو گئی۔ بالکل آپ نے بڑا پوائنٹ، میں آپ کو یہاں روکوں گا کیونکہ اسلم بھٹا صاحب جنرل سیکرٹری ہیں یو کے، سو ان سے پوچھوں گا کہ اسلم بھٹا صاحب پی ٹی آئی کی حکومت اور پارٹی کہاں کھڑی ہے اس ایشو پر، کیونکہ آج تنقید ہو رہی ہے شہزاد اکبر صاحب پر کہ ان کا یہ نیریٹو فلوڈ تھا یا ان کی انویسٹیگیشن کوئی ٹھیک نہیں تھی۔ کیا واقعہ جیسے شراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیب واز ناٹ انوالوڈ، یہ یہاں کا کیس تھا اور منی لانڈرنگ کی سسپیشس ٹرانزیکشن تھی؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کی پارٹی یعنی کہ آج تھوڑی بہت پریشر میں ہے کہ آپ کا ہوم ورک وازنٹ ویری گڈ؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں شراز صاحب کی بات کو ضرور ٹچ کروں گا کہ جو انہوں نے کہا کہ جو یہاں کیسز ہوتے ہیں یہاں پر ان کو دیکھا جاتا ہے اور ان پہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب ایک چینل نے اگر چلایا تو دوسرے چینل اس کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک علیحدہ سٹوری ہے، مگر ایکچوئل جو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں بری کر دیے، بری ذمہ ہو گئے، ہمارے اوپر کوئی کیس نہیں رہا، یہ چیزیں تو میڈیا کے اندر آئیں گی اور وہ اس کو نون لیگ والے اس کو پروموٹ بھی کریں گے۔ اصل بات جو آپ نے کی کہ کیا اس میں نیب تھا ایک فریق یا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ایک فریق تھی، یہ چیز جو ہے یہ آپ دیکھیے گا کہ جب پارٹی کی طرف سے ایک واضح گائیڈ لائن آئے گی تو آپ کو یہ ساری چیز سامنے آ جائے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مگر اصل بات مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو نواز شریف اور فیملی ہے ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ وہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو کسی اور موضوع پہ ہو اس کو اپنی طرف لے کے وہ سوچتے ہیں کہ جی ہمیں تو بالکل صادق اور امین کہہ دیا گیا۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں اس بحث میں ضرور بات کروں گا کہ اگر یہ منی ٹریل انہوں نے پیش کی ہے، اگر یہ منی ٹریل کے اندر ان کو برٹش گورنمنٹ نے بری ذمہ قرار دیا ہے، تو یہ ایک واقعی بات سوچنے والی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ ان کا ہوم ورک کیوں نہیں تھا، ہمارا ہوم ورک کیوں نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کپل آف ڈیز ضرور چاہیے کہ پارٹی کے اندر سے جو باتیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں، اور جو میڈیا بات کر رہا ہے وہ اب کھل کے سامنے آئیں گی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہوئی ہے جس کے اندر نواز شریف اور اس کی فیملی جو ہے وہ یہ ہمیشہ سے کلیم کر رہی ہے جی کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اگر انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے تو پھر یہ اس چیز کو تقویت دیتا ہے کہ واقعی انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن ان کا میں دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ کا میڈیا یعنی کہ جو اگریشن ہے، جو ان کا
यानी कि वो जिस तरीके से फ्रंट फुट पर खेलते हैं और वाकई पता चलता है कि वो ठीक थे और बड़ा प्रेशर पड़ गया और हुकूमत के आज फाद चौधरी साहब भी, शहबाज गिल साहब भी आके ये नहीं वो नहीं, शहजाद अकबर साहब भी कल से थोड़े बहुत परेशान लग रहे थे ये क्या हो गया, लेकिन यानी कि पीटीआई वाज द पार्टी ऑफ सोशल मीडिया एंड बड़े यानी कि वाइब्रेंट पार्टी थी और बड़ी फ्रंट फुट पे। आजकल स्कैंडल ब्रेक होता है तो बाद में पता चलता है पीटीआई वालों को, तो आपकी मीडिया की जो इंटरेक्शन है वो थोड़ी कमजोर नहीं पड़ गई? ये आपकी बात दुरुस्त है। असल में हो ये रहा है कि पार्टी जो है उसने ये देखा पाकिस्तान के अंदर, आप पाकिस्तान के हालात देखें, इमरान खान की स्पीचेस आप हमेशा सुनते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। पूरी दुनिया के तनाज़र में गवर्नमेंट जो है वो किसी और शिफ्ट हुआ है ना, ये बहुत बड़ा शिफ्ट आया है अफगानिस्तान के हवाले से। अमेरिका बाहर निकला तो पूरी दुनिया के अंदर जो है ये चीजें गवर्नमेंट लेवल पे हो रही हैं, तो उसकी वजह से शायद ये थोड़ा सा हो। मगर मैं ये नहीं कहता कि हमारा जो इंटरेक्शन मीडिया के साथ है और जो हमारे वजीर हैं वो थोड़े से बैकफुट पे आ गए हैं, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल अग्री नहीं करता। मगर इस बात पे मैं ज़रूर अग्री करता हूँ कि इस मसले पर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे शहजाद अकबर साहब की तरफ से, फवाद चौधरी साहब की तरफ से बयान स्ट्रेट वे आने चाहिए थे और क्लैरिटी के साथ आने चाहिए थे। ठीक मेरा है तो साहब, मैं नासिर को मैं एक दो कमेंट दूंगा, then I'll let him go because obviously हम आगे फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के जो दौरा हो उस पर थोड़ी बात करेंगे। Nasir, you want to say anything? How do you see Pakistani politics? Right, when you see Shiraz Saab, Bhutta Saab talking, as a youngster, somebody growing up in this country in particular, how do you, does it look toxic to you, Pakistani politics? Does it appeal So to you or do you basically, follow it? yeah. So basically, I follow Pakistani politics very closely, and I must admit Thank the you, bro. international diplomacy side of Pakistani politics is my area of expertise. When it comes to internal politics of Pakistan, yes, I do see it as being slightly toxic. In this particular case, जो मैं सुन रहा हूँ शिराज भाई और असलम भाई से, मुझे ये लग रहा है कि जो पीएमएल की स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम मीडिया ट्रायल करें। Once you take something out to the media, उसकी जो trial and outcomes होती हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं to the actual trial within the courtroom. So I think this is a good strategy on their part, and I wouldn't be surprised if it's a tactical shift to take attention away from some of the good work that Imran Khan is doing at the UN SCO in terms of Afghanistan, because it's a hot potato for the rest of the world, and this is just a very good distraction. So मेरे लिए जो prioritization है from the PTI government needs to stay as it is. But the one thing I do agree with you is that the information minister Fuad Chaudhry needs to be a bit more on the front foot and clarify the facts from the fiction. जो शिराज भाई कह रहे हैं, जो असल में डिटेल्स हैं, तफसील हैं केस की, वो फवाद चौधरी साहब से he should be articulating those facts rather than Shiraz Bhai coming on a call and telling us. That should come from the information minister, and then that would quickly help us to deprioritize this and look at the important things like Afghanistan. ठीक है Just Nasir bhai, just before you go, just want to clarify a couple of things. First of all, जैसा कि असलम भुट्टा साहब ने कहा कि ये बरतानिया की हुकूमत का कोई इसमें है, वो इज नथिंग लाइक दैट। हुकूमत का कुछ भी नहीं। एक जज है, सीनियर वकील होते हैं वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के, तो वो बेसिकली इन ए प्लेन इंग्लिश ही वाज नॉट मेंटेन एबल टू प्रोसीड फर्दर टू सेट अप ए ज्यूरी एंड टू गो फॉर द ट्रायल। It was too costly. Yeah, it was too costly. So one more thing कि पाकिस्तान में जो लोग हैं और या यूके में जो पाकिस्तानी लोग रहते हैं, they don't believe that actually they did not do any money laundering. People, not me, I'm a journalist, I talk with everybody. क्योंकि अगर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है तो इनके पास ये टावर और ये बिल्डिंग्स और ये प्रॉपर्टीज और ये कहाँ से आ गई हैं? ठीक है, अब मसला ये है कि जो चोरी करने बंदा जाता है
वो कोशिश करता है कि अपनी ऐनक ना भूल जाए, अपना टिश्यू कोई वहां ना फेंक दे, कोई ऐसी चीज ना वहां फेंक दे जहाँ बिल्कुल से वो उसको ट्रेस हो जाए, अपने फिंगरप्रिंट्स भी ना छोड़े कि कोई उसको को पकड़ ले। बात वेरी सिंपल सिंपल बात ये है कि हमारा जो डायस्पोरा यहाँ पर रहता है, विच इज यू मी एंड एवरीबडी एल्स एंड आवर जनरेशन, basically they are getting a little bit upset and angry with our Pakistani politicians, चूंकि हम लोग यूनाइटेड नहीं है जो बरतानिया में रहते हैं. The point I want to make is when you come into PTIs, they haven't got time to talk about these things come on the forefront because they are divided among themselves. They have a rivalry among themselves that this person should not be a president, this person not should be an advisor to this and that. And then Muslim League Noon has got the same problem. The other people has got the same problem. And when it comes to the Ulama Ikram, they are also have a rivalry among themselves, sex problem, territory problems, and also different of opinions, different of beliefs, and they have like they make camps and the camps and so on. So the older generation, the one that should take the lead and transform this all everything to the youngsters. हम लोग जो है ये जिम्मेदार हैं अपनी कम्युनिटी को यहाँ पर डिवाइड करने में. When it comes to the politics, local politics, we are fighting about it. This person is not from this area. He should not do this. ये तो रीजन है. अगर यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी, just I want to finish one point. If we are strong, Pakistani community in the UK act like Indian they do, these politicians can't breathe here. Like who are sitting on the Pakistan wealth or bringing from there from different sources and taking to Dubai and this and that. So I give a point credit to Prime Minister Imran Khan. At least he explored everything. He gave people voice. But this is us, Pakistani diaspora who is living here. They should make the decision what is right and what is wrong. We should not be the puppets of unconditional to make an alliance to these leaders who are not delivering for our country. Can I just make one final point on this? शिराज भाई आपकी जो सारी बातें मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ. One last thing is I was going to say is that I actually worked as an auditor for 3 or 4 years. So when it comes to actually looking at the details of mismanagement, financial irregularities and that audit trail, I used to do this. And I think you don't even need to be an auditor to know that the way in which the wealth has been taken to offshore places like the UK and Mayfair and places like that, there's definitely something there. I think it's only a matter of time before we get something tangible, and I think that will restore confidence of the British, Pakistani or overseas diaspora in the country. I think the last point I'll make is Imran Khan as an individual, let's not talk about the whole party because we don't know all the individuals, is a very honest man. If you give him a 360-degree cross-examination, you will see that that guy has pretty much given up all of his wealth for the sake of the country. I think no one else can actually be classified in the same category. So I'll almost give you guys the time back. It's been a pleasure speaking to you all. And inshallah, I'll look forward to speaking to you again. In the future discussions on Pakistan as well, inshallah. But thank you for your time, because we're going to talk about Shah Mahmood Qureshi's visit here. Thank you very much, Nasser. Nice to have you. अच्छा, शिराज भाई और असलम भुट्टा साहब, अब चलते हैं. ये तो केस चलता रहेगा. मीडिया में तो बड़ी गेमा गेमी हो रही है और मीडिया को एक न्यूज मिल गया है, लेकिन दरअसल मैं जो देख रहा, जावेद काजी साहब भी हमारे साथ देख रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, वो मैसेज भी दे रहे हैं सबको. ये बताएं कि जैसे आप कह रहे थे, भुट्टा साहब भी यहाँ हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ, इससे पहले कि हम आगे जाएं, शाह महमूद कुरैशी टॉक्सिक बहुत ज्यादा. नून लीग और चौधरी निसार ने कहा है, पीटीआई
اور نون لیگ کی جو سیاست ہے, بھٹا صاحب سامنے بیٹھے ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں, اہم عہدے پر ہے, یہ سیاست ہے کہ یہ اتنی دور چلی گئی ہے, نفرت, بلیم اور کاؤنٹر بلیم, اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہوگا لانگ ٹرم, بیکاز یہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ تو ریونج پالیٹکس بن چکی ہے. بھٹا صاحب. اچھا, بہت شکریہ جی. میں ایک بات اس میں پہلے جو بات کر رہے تھے شراز صاحب, یہ ضرور ایڈ کروں گا کہ اگر یہ دیکھا جائے پولیٹیکلی, تو عمران خان نے جس طریقے کے ساتھ اوورسیز کمیونٹی کو انگیج کیا ہے پاکستان کے ساتھ, یہ کوئی بھی نہیں کر سکا. آپ پچھلی 74 سال کی تاریخ دیکھنے کہ جس طرح اوورسیز پاکستانی ابھی انگیج ہوا ہے عمران خان کی وجہ سے, اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ ایک پوائنٹ تھا. اب میں جو آپ نے بات کی کہ پارٹی کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بہت برے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ چھینا جھپٹی چل رہی ہے, اور شراز صاحب نے کہا کہ یہ بندہ اس پوزیشن پہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی ایڈوائزر نہیں ہونا چاہیے, کوئی اس پوزیشن پہ نہ آئے. میں اس بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ پارٹی چند لاکھ بندوں کی نہیں ہے, یہ پارٹی کروڑوں کی ہے, اور جو اوورسیز میں لوگ رہتے ہیں 90% لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. تو جب ایک اتنی بڑی پارٹی جو پوری دنیا کے اندر پھیل گئی ہے, تو اس کے اندر رائولری تو ہوگی, تھوڑا سا کمپٹیشن تو ہوگا. میں اس کو کمپٹیشن کا نام دوں گا کہ کمپٹیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ میرے نزدیک کمپٹیشن یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دوسرے سے بہتر کام کر سکتا ہوں. کام کے معاملے میں کمپٹیشن ہونا چاہیے, اور یہ ہماری پارٹی کے اندر ہے, ہونا چاہیے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی, زندہ پولیٹیکل پارٹی کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے. اب بات جو ہے ہم ڈیلیور کیا, پی ٹی آئی اور نون لیگ کی ایک پریس کانفرنس انہوں نے کل شام کو کی کہ یہ تو بری ہوگی, پھر وہ آپ کی طرف پریس کانفرنس. یہ کوئی میچور پالیٹکس ہے بھٹا صاحب کہ آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں, جواب شکوہ ہو جاتا ہے, یعنی کہ قوم یعنی کہ ڈیوائڈ فردر ہو رہی ہے. جیسے شراز صاحب نے بڑے اچھے پوائنٹ ریز کیے ہیں, ہر سطح پر ہم ڈیوائڈ, اور یہاں بھی کل آپ ٹرائی کر رہے ہیں اوورسیز ووٹرز, اور یہاں الیکشن ہوں گے, کل یہاں بھی ہم ایک دوسرے کے گربان پکڑیں گے. میں بالکل ٹاکسٹی بہت زیادہ آ چکی ہے, اور اسی لیے لوگ متنفر ہو رہے ہیں پاکستانی سیاست. آپ کی باتیں بھی درست ہوں گی, مگر یہ آپ کا ویو ہے, میرا ویو آپ سے مختلف ہے, مگر میں بڑے احترام کے ساتھ اپنا ویو پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, نون لیگ نے اگر پریس کانفرنس کی ہے تو یہ ان کا رائٹ ہے. اگر وہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تو وہ کیا پولیٹیکل جماعت نہیں ہے, پولیٹیکل کام نہیں ہے یہ کہ اپنے آپ کو وہ ڈیفینڈ کریں, اپنے آپ کو پبلک کے سامنے پیش کریں. اور اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہی ہے, تو یہ ایک جو حکومتی جماعت ہے, اور حکومت نے اس پہ کوئی اپنا ریئیکشن نہیں دینا, اس پہ کوئی اپنا ویو نہیں دینا, یہ بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم جو لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے جو ہماری پبلک کے اندر نہیں جا رہا, ہم کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. ریمیٹنس جو ہے وہ آپ دیکھیں کہاں سے کہاں 22 بلین جو ہے وہ کتنے سالوں سے ہم سن رہے تھے. ود ان لاسٹ ایئر آپ دیکھیں کہ ریمیٹنس جو ہے وہ 8 بلین اوپر چڑھا, اور ابھی اور اوپر چڑھے گا. لیکن پاؤنڈ کا ریٹ بھی دیکھیں نا سر. نہیں, پاؤنڈ کا ریٹ جو ہے دیکھیں, پوری دنیا کے حالات بھی دیکھیں نا, یہ تو بحث اور چلی جائے گی. جو بات آپ کر رہے ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیوں کے معاملے ہوتے ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹی نے لوگوں کو انٹرٹین نہیں صرف کرنا کہ بھئی ہم تقریریں کریں گے اور لوگ سنیں گے, تالیاں بجیں گی اور کھانے کھائیں گے, گھر چلے جائیں گے. نہیں, ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے, آپ نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, آپ اپنے ملک کے لیے. بٹا صاحب یہاں ای سی بی نے کرکٹ ٹور کینسل کی, نیوزی لینڈ نے, یہاں یو کے میں آپ پی ٹی آئی یو کے نے کہاں کوئی پریس کانفرنس کی, کوئی بات اس پر کی, یعنی کہ انگلینڈ نے کرکٹ ٹور کینسل کی, آپ لوگ نظر نہیں آئے, کہاں تھے آپ سب لوگ, یعنی کہ اس وقت پاکستان کا امیج ڈیمیج نہیں ہوا. نہیں, یہ بات آپ کی درست ہے, اور یہ کمپلین میرے پاس آئی بھی تھی. اصل میں میرا خیال ہے کہ اس پہ ہم لیگ کر گئے. جو میرا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بندہ ایڈمٹ کرتے ہی نہیں ہے, بحث پہ بحث کرنا شروع کر دیتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہمارے سے غلطی ہوئی ہے, ہمیں فل فور کرنی چاہیے تھی. فار سم ریزن کیوں نہیں کر سکے یہ مجھے میں اس کا کیا جواب دوں, مگر کرنی چاہیے تھی, اور یہ چیزیں آگے آئیں گی.
اور اس پر آپ کی توجہ دلانا یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ توجہ دلاتے ہیں. اور یہ کویسچن جو ہے میں اس کو ٹیک اپ کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس ٹھیک ہے پر بٹا اور صاحب، آنے والے thank باتوں you. پر. آپ چلتے ہیں آپ شاہ محمود قریشی صاحب. بھٹا صاحب پہلے تھوڑی دیر آپ بتائیں کہ پھر شہزاد، کیونکہ انہوں نے ایز اے میڈیا پرسن وہ اپنا تجزیہ دیں گے، انہوں نے کیسے دیکھا شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس، ہائی کمیشن میں آئے، آپ بھی وہاں موجود تھے. بھٹا صاحب، آپ شاہ محمود قریشی نے پاکستانی ڈائسپورا جو یو کے میں ان کو کیا پیغام دیا؟ سب سے پہلے تو میں شراز صاحب کے ساتھ وہاں پر بالکل ایک دم سے قریب سے گزرے، مگر یہ بھی اپنی جگہ پہ کسی وجہ سے مصروف تھے، میں کسی اور بندے کے ساتھ مصروف تھا، تو میں معذرت خواہ ہوں کہ ان سے جو ہے وہ سلام دعا نہیں ہو سکی. مگر یہ وہاں پر بڑے ایکٹیولی ساری چیزوں کو دیکھ بھی رہے تھے. مگر جو چیز شاہ محمود قریشی صاحب نے، میرے خیال 15-20 منٹ کی شاید وہ اسپیچ دیتے، مگر وہ اسپیچ 45 منٹ کے قریب اور شاید اس سے بھی اوپر چلی گئی. دیکھیں، شاہ محمود قریشی پاکستان کے لیے اس وقت بہت امپورٹنٹ شخصیت ہے. پوری دنیا کے اندر اس وقت پاکستان کو جس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ان کی ہر بات کو تولا جاتا ہے، اور اس دن میڈیا نے ان کی ہر بات کو وزن کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو پیغام تھا وہ ایک یونٹی کا پیغام تھا، اور وہ یہی تھا کہ اگر پاکستان جو ہے اور عمران خان جو ہے وہ یہ سٹینڈ جو افغانستان کے حوالے سے لیا گیا ہے، جو عمران خان سے صاحب نے سپیچ دی ہے، جو شاہ محمود قریشی صاحب کی سیکٹری سے ملاقات ہوئی ہے وہاں پر امریکہ کے اندر، وہ ان باتوں کو ان کا بتانے کا صرف ایک مقصد تھا کہ ہمیں یونائٹڈلی سے مراد یہ ہے کہ ساری پارٹی پاکستان کے لیے کسی مقام پر ضرور اکٹھی ہوں. ہمارے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، نون، کاف، پی پی، دوسری جماعتیں بھی، مگر جب پاکستان کی بات آئے، افغانستان کی بات آئے، خارجہ پالیسی کی بات آئے، تو ضرور اس جگہ پہ کھڑے ہوں. کیونکہ امریکہ کا اگلا ہدف جو ہے، میڈیا والے ضرور آپ اس چیز کو زیادہ سمجھتے ہیں اور شراز صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے، ان کا اگلا ہدف پاکستان ہے. اور پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے جو شراز صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ انہوں نے روشن ڈیجیٹل کے بارے میں بات کی، اس لیے بات کی کہ پوری دنیا سے یہ جو ابھی آپ نے پاکستان کے ریٹ کی بات کی کہ کدھر چلا گیا ہے، جتنی ہم کوشش کر سکیں، میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی پاکستان کو اوورسیز پاکستانیوں کی اتنی ضرورت ہو جتنی اس وقت ہے. تو ان کا یونائٹڈ ہونے کا پیغام تھا. ان کا پیغام یہی تھا کہ ہمیں افغانستان کے اور نیبرنگ جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو بہتر کرنا ہے، پاکستان کی جو انٹرنیشنلی جو روابط ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے، مگر اپنے خطے کو مضبوط کر کے. یہ ٹھیک ہے بٹا صاحب، آپ کا پیغام آ گیا، آپ کو پھر میں یاد کروں گا، اور کیونکہ میرے پاس ٹائم اور لمٹ آ رہا ہے اس پر، سو انشاءاللہ میں شراز صاحب سے آخری انالیسس لوں گا. تھینک یو ویری مچ بٹا صاحب. آئندہ بھی آپ سے یاد کروں گا، اور پینل ڈیبیٹ کریں گے، نون لیگ کے بھی لوگ لائیں گے اور بڑی کھل کر باتیں ہوں گی. آپ کا اپنا چینل ہے اور انشاءاللہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. سو انشاءاللہ تھینک یو بٹا صاحب. یہ تھے اسلم بھٹا صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ. شراز صاحب، آخری 2-4 منٹ میں آپ سمندر کو کوزے میں بند کرے، آپ نے کیسے دیکھا شاہ محمود قریشی کی؟ شوکت بھائی، ایسے ہے کہ شاہ محمود قریشی، اور میں نے آج یہ سوال بھی ویسے کیا تو اس میں سوال میں یہ کمپلیمنٹ بھی تھا کہ اس وقت پاکستان کا امیج بہتر بنانے کے لیے 2 شخصیات بہت اہم رول ادا کر رہی ہیں. ایک تو وزیر اعظم عمران خان صاحب خود، اور دوسرے شاہ محمود قریشی. نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے وزیر اعظم کی جو تقریر تھی وہ تو اپنی جگہ بہت ویلڈ پوائنٹ تھے. اس کے اوپر کل میرا ایک کالم شائع ہوا ہے اور آج بھی شائع ہوا ہے، وزیر اعظم کی جو میں خطاب اور اس کے اثرات. دوسری بات یہ کہ شاہ محمود قریشی نے کوئی 31 امبیسڈر آف دی فارن کنٹریز سے ان سے انٹریکشن کیا، ملاقاتیں کی ہیں ان ریسنٹ 4-5 دن میں، وہاں امریکہ میں، نیو یارک میں، یونائٹڈ نیشن کے اجلاس کے دورے کے موقع پر. ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے دنیا کو یہ سمجھایا ہے کہ ہم پیس چاہتے ہیں افغانستان کے اندر، اور پھر ہم فیسیلیٹیٹر ہیں. دوسری بات یہ کہ دنیا ہمیں جس شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی شکست جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی ہے. انڈیا کو ہمارے مقابلے میں انڈیا جو ہے وہ الائنس میں ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ساتھ, اس کے علاوہ ویسٹ کے ساتھ, نیٹو کے ساتھ. تو وہ لائن ٹو کرتا ہے, وہ مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے, چونکہ ان کی انویسٹمنٹ, ان کی جو جتنی بھی حکمت عملی تھی افغانستان میں, وہ اصل میں خراب ہو گئی ہے, خو کھاتے میں چلی گئی ہے. اس وجہ سے دوسری بات یہ کہ یہاں پر شاہ محمود قریشی نے جو آج پریس کانفرنس کی, اس نے یہ بھی کہا, انہوں نے کرکٹ کے بارے میں بات کی, حکومت برطانیہ سفارت سیکرٹری سے انہوں نے اعتراض کیا کہ ہمارا نقصان ہوا, آپ نے دورہ ملتوی کر دیا. انہوں نے پی آئی اے کے حوالے سے بات کی, انہوں نے اس چیز کا بھی اعتراف کیا کہ 4 جو ارب ڈالر ہے یو ایس, وہ اس سال جو ہے وہ پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجے. انہوں نے شکریہ ادا کیا. دوسری بات انہوں نے جو ایم کیا وہ یہ کی ہے کہ آپ کو پی آئی اے پر آپ نے پابندی لگائی رکھی ہے, لیکن جو پائلٹ آپ کو لے کر وہاں سے جنہوں نے نکالا ہے افغانستان سے, وہ پی آئی اے کے پائلٹ تھے, وہ پی آئی اے کے جہاز تھے. تو آپ کو کوئی نظر نہیں آیا کہ اصلی ہے یا نقلی ہے, اور آپ نے پابندی لگائی. یہ بھی میں نے ان کے سامنے معاملہ رکھا. تیسری بات جو یہ ہے کہ ایک ورکنگ یو کے اندر, یو کے اور پاکستان کے بہت کلوزلی جو ہے ہمارے تعلقات ہیں, اور یہ جو ہے ہونے چاہیے. میں نے جو سوال پوچھا تھا وہ یہ پوچھا تھا کہ یہاں پر آپ نے کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں, ایک مفاہمت کی پالیسی لے کر دنیا میں جا رہے ہیں, لیکن اپنے گھر میں مفاہمت اپنائیں, کیونکہ 3 سال تک آپ نے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو زیر عتاب رکھا ہے, لیکن آپ کو ملا کچھ نہیں. کیوں نہیں آپ پہلے پروف اکٹھے کرتے اور پھر مقدمے بناتے اور ان لوگوں کو اندر کر دیں, بند کر دیں, بجائے یہ کہ کبھی یہ باہر نکل جاتے ہیں, کبھی جیل میں جاتے ہیں, کبھی. تو وہ ان کا جواب یہی تھا کہ یہ مقدمے جو چل رہے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں, یہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہیں, وہی کیس جو ہے ان کی جیرا ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں ان کے جواب سے ایگری نہیں کرتا, کیونکہ اگر احتساب ہو رہا ہے تو دونوں طرف سے ہونا چاہیے اور فیئر ٹرائل ہونی چاہیے. میڈیا میں پہلے کسی کی عزت خراب کر دیتے ہیں بعد میں, اور ہو کچھ بھی نہیں رہا. تو اب میرے خیال میں جو ایم پیغام انہوں نے یہ دیا, آخری ایک آپ کا 30 سیکنڈز اوور آل پازیٹیو, یعنی کہ پریس کانفرنس تھی, ایک اچھا نہیں بہت زبردست دورہ تھا, بہت زبردست, کامیاب رہے, اور بڑا اچھا مطلب جتنی بھی انہوں نے انٹریاں ڈالی ہیں یہاں پر بہت سارے لوگوں سے ملے ہیں. وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ فارم منسٹر اچھا ہی وہی ہوتا ہے جو اپنے قومی ایشو کو سامنے لے کر آتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ what we want and what for we are and our پالیسی جو ہے وہ کیا ہے. اس وقت پاکستان میں عمران خان کی صورت میں ایک اچھا لیڈر موجود ہے جو انٹرنیشنلی جب بات کرتا ہے تو لوگ اس کو سنتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں, وہ سمجھانے کے قابل ہے. تھینک یو شیراز صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اسپیشل ہمارے لیے ٹائم نکالا. آئی نو اٹس بزی ریسٹنگ ٹائم, لیکن انشاءاللہ آئندہ بھی ضرور آپ کو یاد کریں گے. میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, ہمارے سینئر ہیں, ماشاءاللہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں, سنتے ہیں آپ کو. We learn a lot from you, and take care, look after yourself, and make sure your petrol tank is full. No, it's full now. It's full now. Okay, sir. It was a pleasure talking to you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I appreciate it. یہ تھے ماشاءاللہ ہمارے سینئر صحافی یو کے کے شیراز خان صاحب, لندن سے ہمارے ساتھ تھے, اور اسلم بھٹا صاحب شیفیلڈ سے, اور ناصر اکرم صاحب فرام مانچسٹر, originally from Sheffield. Thank them all. شارٹ لائٹ ہارٹڈ ڈیبیٹ ہماری ہوگی یہاں اس چینل پر. یہ آپ کا اپنا چینل ہے شفاقت فیکٹر, اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, کنجوسی مت کریں, پیسے نہیں لگتے, فری ہے سبسکرپشن. آپ سبسکرائب کریں, اور جو آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں کم سے کم ایک گروپ میں شیئر کریں, اور آگے اس کو پھیلائیں, اپنے دوستوں کو بھیجیں, ان سے ہم فیڈ بیک لیں گے, اور انشاءاللہ مزید آگے گفتگو ہوگی, اور مزید ہارڈ ہٹنگ ہوگی, مزید اور ہمارے میڈیا کے لوگ, دوست اور کمیونٹی رہنما اس چینل پر ضرور آئیں گے, پیش آئیں گے آپ کے لیے. شفاقت فیکٹر آپ کا اپنا یوٹیوب چینل. اللہ حافظ from محمد شفاقت, and take care and make sure you don't panic buy.